ایک روایت سے مدد لے کر گفتگو آگے بڑھاتے. دیکھو اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، میرے ظہور کی بہت زیادہ دعا کیا کرو. فإن فی ذلک فرجکم، کیونکہ اس دعا میں در حقیقت تمہاری بہتری ہے، تمہاری مشکلات ختم ہوتی ہیں. دعا کر رہے ہیں آپ حضرت کے لیے، مشکلات آپ کی ختم ہو رہی ہیں. صدقہ دے رہے ہیں آپ حضرت کے لیے، مشکلات آپ کی ختم ہو رہی ہیں. دعا مانگ رہے ہیں آپ حضرت کے لیے، مشکلات آپ کی ختم ہو رہی ہیں. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہاں سے میں گفتگو آغاز کر رہا ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ حضرت کو صدقے کی کیا ضرورت ہے. پہلی بات تو ہے کہ حضرت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس ہستی کے لیے جنت بے چین ہے، جس ہستی کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے، جس ہستی کے لیے اسرافیل منتظر ہے کہ کب آئے تو سور پھونکوں، اس ہستی کو میرے اور آپ کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ آپ کا صاحبان ایمان کا امام زمانہ سے تعلق کیا ہے. اس تعلق کو سمجھیے. اگر یہ تعلق سمجھ میں آ گیا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ صدقے کی حضرت کو ضرورت ہے یا حضرت کے نام پر جو صدقہ نکالا جاتا ہے نام پر ان کے ہوتا ہے، کام ہمارے آتا ہے. میں پڑھ چکا ہوں اس حدیث کو جو آج ابھی پڑھنے جا رہا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے. ٹھیک. وہم یسونا ویسرہم یسرنا، جو چیز ہم کو تکلیف دیتی ہے وہ ان کو تکلیف دیتی ہے، جو ان کو تکلیف دیتی ہے وہ ہم کو تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز ان کو خوش کرتی ہے وہ ہم کو خوش کرتی ہے. اور پھر امام نے فرمایا فَإِذَا أَرَادَهُمْ أَحَدٌ، جب کوئی تم میں سے فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب کوئی تم میں سے ہمارا ارادہ کرے ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کا، ہمارے ساتھ خوبی کرنے کا، ہمارے ساتھ اچھائی کرنے کا، ہماری خدمت کرنے کا. خوب غور سے سنیے گا. جب تم میں سے کوئی چاہے کہ امام زین العابدین کے بارگاہ میں کوئی ہدیہ بھیجو، امام جعفر صادق کے لیے کوئی ہدیہ بھیجو، فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ہمارے ساتھ، فَلْيَقْصِدْ مِنْهُمْ، تو اسے چاہیے کہ ہمارے شیعوں کا ارادہ کرے. فَإِنَّهُمُ الَّذِي يُوصَلَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ، کیونکہ ہمارے شیعہ وہ ہے کہ ان کے ساتھ تم جو کام کرو گے ایسا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حجت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. جب کسی حضرت کے چاہنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف حضرت کو پہنچتی ہے. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے نا، اس کے گھر میں اگر صف ماتم بچتی ہے حضرت کا چاہنے والا تو امام زمانہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں. جب کوئی چاہنے والی بیوہ ہوتی ہے تو اس کے گھر میں صف ماتم نہیں بچتی، حضرت حجت کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں. اسی لیے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محملین لمراعاتکم وناسین لذکرکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں بھول گئے ہیں، تمہارا خیال نہیں رکھ رہے؟ ہم تمہارا خیال بھی رکھ رہے ہیں، تمہارا ذکر بھی کرتے ہیں صبح شام اپنی دعاؤں میں. یہ جو حضرت کے شیعوں کو تکالیف پہنچتی ہے یہ حضرت کو پہنچتی ہے. عجیب امام ہے، عجیب امامت ہے حضرت حجت کی کہ دیکھیں فرما رہے مولا گویا کہ یہ فرما رہے کہ جو تمہاری تکلیف ہے وہ ہماری تکلیف ہے. یعنی یہ جو تم میرے لیے دعا مانگ رہے ہو نا کہ حضرت کو دائیں طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، بائیں طرف سے تکلیف نہ پہنچے، سامنے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حضرت حجت کے دل میں کوئی غم نہ آئے، تو دیکھو میرے دل میں جو غم ہے نا وہ تمہاری مشکلات کا غم ہے. اگر تم یہ دعا مانگو گے کہ میرے دل کو کوئی غم نہ آئے تو در حقیقت یہ تم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو کہ تمہیں کوئی غم نہ آئے. اچھا فرق کیا ہوگا اس کا؟ بھائی سیدھا سیدھا حضرت کہہ دیتے، امام کہہ دیتے تم اپنے لیے دعا کیا کرو. یہ حضرت حجت کو بیچ میں لانے کی تک فلسفہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تم اس بات کا شعور، درک اور اس بات کی سمجھ اور فہم پاؤ کہ دیکھو تمہارا تعلق امام زمانہ سے اتنا گہرا ہے کہ ہماری اور آپ کی مشکل حضرت حجت کی مشکل ہے، ہماری اور آپ کی تکلیف، ہمارا آپ کا درد حضرت حجت کا درد ہے.
فَإِنَّهُمُ الَّذِي يُوصِلُ مِنْهُ إِلَيْنَا. یہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جن کے ذریعے جو چیز پہنچتی ہے ہم تک پہنچتی ہے. شروع میں خود فرمایا امام نے جو ان کو تکلیف دیتی ہے وہ ہم کو تکلیف دیتی ہے, جو ان کو خوش کرتی ہے وہ ہم کو خوش کرتی ہے. گویا آپ کی تمام تکالیف حضرت حجت کی تکالیف ہے. پروردگار صدقہ دے رہے ہیں, امام زمانہ کے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.